السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 4۔ تو یہ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ کنگ نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور بولا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے لٹل گرل۔ تمہاری وجہ سے میری آج کسی کے سامنے ایسی حالت ہوئی ہے، ورنہ اپنے اندر کی حالت تمہیں اپنے آپ پر بھی آشکار نہیں کرتا۔ تم یہ جو مجھ پر جادو ٹونے کر کے میرا سکون چھین رہی ہو نا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ کنگ کی آنکھیں سرخ ہونے لگ گئی اور اب وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے میرا کے ساتھ۔ اور دوسری طرف میرا کا سانس سوکھا ہوا تھا۔ وہ انجان تھی اس بات سے کہ اب کنگ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ بس اپنے خوف میں مبتلا تھی۔ اس واقعے کو 2 دن ہو گئے تھے۔ 2 دن سے اس کو بخار تھا۔ میرا یونی بھی نہیں جا سکی اور عائشہ نے بھی اس کی طبیعت کا سوچتے ہوئے کچھ نہ کہا۔ اپنے بابا اور آپی نورالعین کو بھی میرا نے تسلی دے دی تھی۔ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے پاس پڑی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے پاس دوسری سنگل بیڈ پر لیٹی عائشہ کو دیکھا جو پرسکون سی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اٹھے اور اپنے اللہ کے حضور حاضری دے، اپنے ڈر کو اللہ سے شیئر کرے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کر اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ وضو کر کے آئی اور اپنے کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر تہجد کی نیت کر کے ہاتھ باندھے۔ کیا ہوا جو وہ کافروں کے ملک میں تھی، لیکن پاکستان میں تو رات کے اس پہر ہی وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ دن رات کے فرق کا یہ نظام بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا تھا نا، اس لیے وہ تہجد ہی پڑھ رہی تھی۔ اور تہجد پڑھنے کا شرف بھی تو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، بس کچھ اپنے خاص پیاروں کو دیتا ہے۔ اس لیے وہ یہ موقع کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے وہ اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کا ڈر ختم ہو رہا ہو اور بے شک اللہ کی عبادت میں ہی سکون ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ سکون کسی اور کو کتنا بے سکون کر رہا تھا۔ میرا نماز ادا کر کے اور دعاؤں کے بعد اٹھی اور اپنے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے حجاب ابھی بھی بنایا ہی ہوا تھا اور وہ دوبارہ لیٹنے کی غرض سے حجاب اتارنے ہی لگی تھی کہ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک پل کے لیے تو وہ سہم گئی، لیکن پھر ہمت کر کے پیچھے مڑی اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی کے عالم میں اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص تھا یا یہ صرف میرا کا وہم تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ اندر کیسے آیا تھا؟ ہائے لٹل گرل، میرا انتظار کر رہی تھی، کنگ نے میرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پرسکون سا وہاں کھڑا تھا۔ اس نے آج بھی کالے کپڑے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ میرا کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ اس نے پہلے اپنے اور کنگ کے درمیان فاصلہ دیکھا اور پھر گردن موڑ کر پاس لیٹی عائشہ کو دیکھا۔ وہ عائشہ کے پاس نہیں جا سکتی تھی، ان دونوں کے درمیان میرا کا بیڈ تھا۔ وہ سانس روکے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن وہ سو رہی ہے، اتنی آسانی سے نہیں اٹھنے والی، کنگ نے مدھم آواز میں کہا اور 2 قدم میرا کی طرف بڑھائے۔ کنگ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرا جلدی سے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے۔ آہ، ڈرو نہیں میری معصوم چڑیا، ابھی تمہاری قید کا وقت نہیں آیا، ورنہ اس وقت میں یہاں نہیں بلکہ تم میرے گھر میں ہوتی۔ میرا کو ڈرتے دیکھ کنگ بولا اور پھر اس کی طرف آیا۔ میرا کے قدم تو بس وہیں ساخت ہو گئے۔ وہ ہل ہی نہیں پا رہی تھی، بس آنکھیں پھیلائے کنگ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ کنگ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رہا اور اس کے کان کی طرف جھک کر آہستہ آواز میں بولا، بہت جلد تمہیں میری قید میں آنا ہوگا لٹل گرل، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کنگ نے نظریں ترچھی کر کے میرا کو دیکھا، آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر اچانک ہی اپنے ہوش و آواز کھوتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، کنگ نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ میرا کنگ کی باہوں میں تھی اور کنگ کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ غور سے اس کا معصومانہ چہرہ دیکھنے لگا۔ میرا کے چہرے پر اسے ایک الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی جو اس نے پہلے کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔
اپنی اب تک کی زندگی میں وہ کئی لڑکیوں سے مل چکا تھا، کہیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں اس کے انتظار میں تھیں۔ وہ جس ملک اور شہر میں جس ملک اور شہر میں وہ تھا، جہاں اسے کنگ آف کیلیفورنیا کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں کی بہت سی غیر مسلم لڑکیاں اور عورتیں اس کے پیچھے دیوانیاں تھیں، اس کے صرف ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ لیکن اسے تو جیسے ان سب سے نفرت تھی، کیونکہ لڑکیوں سے حرام تعلقات وہ بنانا نہیں چاہتا تھا، اور رہی بیوی وغیرہ بنانے کی تو وہ اب سب سے دور تھا۔ اس کی زندگی میں ان سب رشتوں کی جگہ نہ تھی۔ وہ نفرت کرتا تھا ایسے رشتے سے، اور اس کی کیا وجہ تھی یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ کنگ بہت غور سے میرا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا کے چہرے پر ایک الگ کشش تھی جو اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اب اسے یہ بات کون بتاتا کہ وہ کشش و چمک کچھ اور نہیں بلکہ نور تھا، اللہ کا نور، جو اللہ سے محبت کرنے والے اپنے پیارے بندوں کو تہجد اور نمازوں کے ذریعے دیتا تھا۔ اور میرا بھی تو اللہ سے محبت کرتی تھی، اس کی نمازیں پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اور اللہ کیسے اسے اپنا نور نہ دیتا، کیسے اپنی رحمت سے نہ نوازتا۔ کنگ اس بات سے انجان تھا۔ وہ خود ایک مسلمان تھا، لیکن اب صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ وہ اللہ کی عبادت سے دور تھا۔ وہ چاہے کتنا ہی ہینڈسم اور پرکشش تھا، لیکن وہ اللہ کے نور سے اور اللہ کی عبادت سے محروم تھا، اور اسے شاید یہ احساس بھی نہ تھا کہ اپنی دنیا میں وہ اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اللہ نے اسے خود سے دور کر دیا۔ اللہ نے اس سے سجدے کی توفیق ہی لے لی تھی۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک انسان کب تک بھٹک سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ بھی تب جب اللہ کی پاک ذات چاہتی ہے کہ وہ بندہ اب اس کی طرف لوٹ آئے، اور تب وہ اس پر آزمائش کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے آزماتا ہے، اس شخص سے اس کی خاص اور پسندیدہ چیزیں لے لیتا ہے، اور تب وہ شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو اگر اللہ نے کنگ سے سجدے کی توفیق چھین لی تھی تو ایک نہ ایک دن اللہ نے اسے اپنی طرف بلانا ہی تھا۔ وہ وہ کب بلانا تھا یہ تو بس اللہ کی ذات جانتی تھی۔ کنگ اپنے خیالوں میں کھویا میرا کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا اور میرا کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہو بیبی گرل، لیکن کیسے میرے خیالوں اور خوابوں میں آ کر مجھے پریشان کرتی ہو؟ کوئی طاقت ہے کیا تمہارے پاس؟ تم نے اچھا نہیں کیا میرے سامنے آ کر، سب تمہاری ہی غلطی ہے، نہ تم کبھی میرے سامنے آتی اور نہ ہی آج میں یہاں ہوتا۔ کنگ کسی کی بھی غلطی کی سزا ادھار نہیں رکھتا، تو تم نے غلطی کی ہے تو میں تمہیں کیسے بخش سکتا ہوں؟ تمہیں بھی سزا ملے گی، اور میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی اور پچھتاؤ گی اس وقت پر جب تم میرے سامنے آئی تھی۔ کنگ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا، اس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھی۔ میرا کو اپنے پاس کسی کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، پر وہ مکمل طور پر اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کنگ سیدھا ہوا اور میرا کو ایک نظر دیکھ کر اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کھڑکی سے ہی آیا تھا جو یہ حویلی کا کھلا اور کشادہ صحن تھا، جہاں صحن کے وسط میں ایک خوبصورت صوفہ سیٹ پڑا تھا اور ان کے درمیان ایک شیشے کا چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ پاس ہی دائیں طرف سیڑھیاں تھیں جو اس حویلی کی اوپری منزل کی طرف تھی۔ بائیں طرف کچن کا دروازہ تھا اور سامنے کی طرف اس حویلی کا داخلی دروازہ تھا۔ اسی داخلی دروازے سے ایک 10 سالہ بچہ قہقہ لگاتا دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ہا 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 ہا، ڈیڈ مجھے پکڑیں! وہ بچہ ہنستا ہوا پیچھے مڑ کر دیکھتا کسی کو آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک خوبرو سا نوجوان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ کیوٹ سا بچہ اب صحن میں پڑے صوفوں کے گرد بھاگ رہا تھا۔ ہی ڈیڈ، آپ تو مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہے! وہ پیارا سا بچہ اب اپنے پیچھے بھاگتے شخص جو کہ اس کا باپ تھا کا مذاق اڑاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ شاہ رکو، ابھی تمہیں بتاتا ہوں میں۔ وہ شخص بھی ہنستا ہوا اپنے بیٹے کو پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ وہ بچہ اب بھاگتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھ گیا تھا اور اوپر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ڈیڈ چلیں بھی، اب پکڑ بھی لینا، اب تو اولڈ مین کی طرح بھاگ رہے ہیں، چلیں جلدی سے میرے سپر ہیرو بن جائیں اور مجھے پکڑ لیں۔ وہ بچہ کچھ سیڑھیاں چڑھتا اب ان کے درمیان میں رک کر واپس مڑتا اپنے باپ کو دیکھتا کہتا واپس اوپر کی طرف دوڑ لگا گیا تھا، جو بھی پہلی سیڑھی پر رک کر ہی اپنا سانس بحال کر رہا تھا۔
شاہ بیٹا دھیان سے بھاگو، کہیں گر نہ جاؤ، اس کا باپ فکر مندی سے اس کے پیچھے بھاگتا سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا بولا۔ ہا 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 ہی ڈیڈ، میں نہیں گرنے والا، آپ بس پکڑیں۔ وہ بچہ کہکے لگاتا اب سیڑھیاں ختم کرتا اپنی دائیں طرف موجود کوریڈور میں دوڑ لگا گیا۔ اس کے پیچھے موجود شخص بھی اب اپنی سپیڈ تیز کرتا جلدی سے سیڑھیاں پھلانگ کر ختم کرتا کوریڈور کی طرف گیا۔ شاہ بیٹا، میرا بیٹا، وہ شخص کہتا ہے وہ شخص کہتا اس بچہ جس کا نام شاہ تھا سے 3-4 قدم پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شاہ میری جان، چلو بابا اب تھک گئے ہیں، وہ شخص کہتا رکا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سانس لینے لگا۔ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں پتا، مجھے پکڑیں، ایسے گیم چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ بچہ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھ کر کہتا اب کوریڈور کی بائیں طرف دوڑ لگا گیا تھا۔ تھوڑا دور جا کر بچے نے واپس مڑ کر دیکھا جہاں اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، مطلب اس کا باپ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ سوچتا ہوا ہنسا اور واپس کی طرف قدم اٹھاتا اونچا بولا، ہاں ڈیڈ آئیں نا۔ وہ آخری میں تھوڑا ضدی لہجے میں بولا۔ آگے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کوریڈور کی اسی گلی کی آخر تک پہنچا اور تھوڑی سی گردن دائیں طرف کر کے کوریڈور کی اس گلی میں جھانکا جہاں سے وہ آیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ڈیڈ، اس بچے نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ڈیڈ کہاں ہیں آپ؟ ہی آپ تو ہار مان گئے، وہ ہنستا ہوا کہتا کوریڈور کی اس گلی کے سامنے جا کھڑا ہوا تاکہ اس کا باپ اس کو سامنے کھڑا دیکھ کر دوبارہ اس کو پکڑے۔ کچھ سیکنڈ کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تو بچے کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ڈیڈ، اس بچے نے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیاری سی گولو مولو گالوں پر ہونٹوں کے پاس رکھ کر اپنے باپ کو زور سے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ چہرے کے تاثرات کچھ اور زیادہ بدلے۔ وہ بچہ کوریڈور کی اسی گلی میں واپس کی طرف دوڑ لگاتا سیڑھیوں کی طرف آ رہا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں آپ؟ ڈیڈ، وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتا اونچی اونچی آوازیں لگا رہا تھا۔ اس حویلی میں پہلے کی کہکوں کی جگہ اب خاموشی تھی، ایک دم خاموشی، جیسے وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ بچے کو اب خوف محسوس ہونے لگا، وہ روتا ہوا اپنے باپ کو دوبارہ پکارنے لگا، ڈیڈ پلیز آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آوازوں میں اب اس کی ہچکیاں بھی شامل تھیں۔ وہ رو رہا تھا، پہلے کے کہکوں کی جگہ اب ہچکیوں نے لے لی تھی۔ حویلی میں چھائی اس خاموشی اور اس بچے کی اکیلے موجودگی سے شاہ کو اب خوف آنے لگا تھا۔ اس کا ننھا اور معصوم سا دل کانپنے لگا اور رونے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ اس کو پسینہ آنے لگا۔ ڈیڈ، وہ زوروں کے تار روتا اپنے باپ کو چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز کو سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہاں کوئی ہوتا تو ہی اسے جواب دیتا نا۔ وہ بچہ روتا ہوا اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں میں تیزی لاتا سیڑھیاں اترتا اب داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک اس روشنی سے نہائی حویلی میں اندھیرا چھا گیا اور اس بچے کے حلق سے اپنے باپ کو پکارتی ایک بہت بڑی چیخ نکلی۔ ڈیڈ، وہ حلق کے بل چلاتا اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، وہ ارد گرد دیکھتا چلا رہا تھا۔ کمرہ روشن تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، کشادہ پیشانی پر اب بھی پسینے کا بسیرا تھا، سانسوں کی رفتار بہت تیز تھی، گلابی ہونٹوں کپ کپی تھی۔ ڈیڈ، وہ تیزی سے چلایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس نے اپنے بالوں کو زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچا، آنکھیں زور سے میچ لی۔ وہ بہت تیز سانسیں لے رہا تھا۔ 2 منٹوں بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی خوبصورت سی گرے براؤن آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے 2-3 بار جھپکا اور آنکھیں کھولی۔ اس کی دونوں آنکھوں سے ایک آنسو اس کی گالوں پر بہہ گیا تھا۔ ڈیڈ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ ڈیڈ، اب آواز تھوڑی تیز تھی۔ ڈیڈ پلیز لوٹ آئیں، آئی نیڈ یو ڈیڈ، پلیز کم بیک ڈیڈ، پلیز۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا روتا ہوا چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس پڑے تکیے اٹھا کر زمین پر پھینک دیے، آنکھوں میں اب روانی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتا اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولتا کوئی اندر داخل ہوا۔ کبیر، میرے بھائی، کیا ہوا تمہیں؟ شایان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ شایان کی آواز سن کر کبیر نے آنکھیں کھولی اور شایان کو دیکھتا جس کے چہرے پر صاف پریشانی تھی۔ شایان، ڈیڈ چلے گئے، ہم وہاں، وہ ہچکی میں بولتا شایان کو پریشان کر گیا تھا۔ شایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔
کچھ نہیں ہوا میرے بھائی میری جان۔ شایان نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کبیر شایان کے گلے لگتا زور کے تار رونے لگا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کبیر کو اس طرح ڈرا ہوا اور روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کبیر کے آنسو شایان کا کندھا بھگو رہے تھے۔ کبیر میری جان، تم نے خواب دیکھا ہوگا، چلو گھبراؤ نہیں، یہ لو پانی پیو۔ شایان اسے خود سے دور کرتے اس کا کندھا تھپتھپاتا بولا اور پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر کبیر کے لبوں سے لگایا۔ کبیر نے پانی پیا۔ شایان بغور اس کو دیکھنے لگا۔ کبیر کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبیر شاہ بھی اس طرح روئے گا کبھی۔ ایک معصوم بچے کی طرح وہ شایان کے گلے لگا بیٹھا تھا۔ وہ تو مضبوط اعصاب کا مالک تھا، وہ کہاں پریشان ہوتا تھا۔ وہ بہت سخت دل تھا، اسے کسی کی آنسوؤں سے یا کسی کی تکلیف سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ پہلے بھی ایسے ہی ڈرتا تھا یا یہ پہلی بار ہوا تھا؟ شایان نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑائی جو رات کے 4:15 بتا رہی تھی۔ شایان اسے خود سے لگائے اس کا کندھا سہلاتا سوچ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں مشکل سے 35 منٹ ہی ہوئے ہوں گے اور ان 35 منٹ میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اگر کبیر کے کمرے کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو شایان کو اس کی چیخوں اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز کہاں آنی تھی؟ اس کا روم تو ساؤنڈ پروف تھا۔ اس کے حساب سے تو کبیر پرسکون سا سو رہا تھا۔ کیا وہ روز ڈرتا تھا؟ اب شایان کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کی آدھی راتوں کو باہر لان میں بیٹھنا پایا جانا اور پوچھنے پر کبیر کا جواب دینا کہ ابھی نیند نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ پوری رات گھر نہ آنا۔ اسے اب سب سمجھ آ چکا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اپنے جان سے عزیز دوست کی حالت نہ سمجھ سکا۔ اس کا بھائی، اس کا دوست، آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے ماضی سے نہ نکلا تھا۔ آج بھی وہ اپنا ماضی جس نے ایک 13 سالہ بچے سے اس کا بچپن چھین لیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ اف کبیر، اف، مجھے معاف کر دو، میں جان نہیں پایا میرے بھائی، تم اتنی پریشانی میں تھے اور میں بے خبر رہا، تم مجھے معاف کر دو میری جان۔ وہ کبیر کی کمر سے ہلاتا دکھ سے کہہ رہا تھا۔ کبیر جو اس کے گلے لگ کر بیٹھا تھا جب اپنا ہوش سنبھالنے لگا تو اپنے پاس کسی کی موجودگی اور آواز سن کر ایک دم مکمل ہوش میں آیا اور جھٹ سے شایان سے دور ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کبیر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کبیر میرے بھائی، وہ میں بس… شایان اس کی گرے براؤن آنکھیں جو کہ آنسوں اور غصے سے سرخ ہو رہی تھی کو دیکھتا ہوا لفظوں کو کاٹ کر بولا، آؤٹ۔ ایک لفظی میں کہتا وہ آنکھیں بند کرتا گہرے سانس لینے لگا۔ وہ کیسے دروازے کو لاک کرنا بھول گیا۔ آج وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھویا تھا کہ وہ یہ تک بھول گیا کہ اسے دروازہ بھی لاک کرنا تھا۔ شایان نے پتہ نہیں اسے کیا کہتے سنا ہوگا۔ کیا وہ پاگلوں کی طرح بہیو کر رہا تھا؟ شایان کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں؟ کیا شایان کو بھی اب اس سے ہمدردی ہو رہی ہوگی؟ کبیر شاہ کو تو نفرت تھی ہمدردی سے۔ آج تک وہ اپنی حالت کسی پر آشکار نہ کر سکا تھا۔ اس کی حالت کے بارے میں یا تو وہ خود جانتا تھا یا بس اللہ۔ وہ یہ سب سوچتا اپنے اندر اٹھتے شعلوں کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا۔ کبیر میرے بھائی، میری بات تو سنو۔ شایان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ I said get out from my room. Just leave me alone. Leave. وہ غصے سے چلاتا باہر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ شایان اس کو ایک نظر دیکھتا کچھ بھی بولے بغیر باہر کی طرف چل پڑا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ اسے شایان سے زیادہ خود پر غصہ تھا۔ دروازے پر رکتا وہ مڑ کر ایک نظر کبیر کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ پیچھے سے کبیر جلدی سے دراز میں سے کوئی بلیک رنگ کا چھوٹا ریموٹ اٹھایا اور اس پر موجود ایک بٹن کو پریس کیا۔ تبھی دروازے سے کلک کی آواز آئی، مطلب دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی ریموٹ کنٹرول تھا۔ کبیر کچھ دیر نظریں جھکائے اپنا سانس نارمل کرتا رہا، پھر نظر اٹھا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 4:30 کے قریب بتا رہی تھی۔ ایک اداسی سی اس کی خوبصورت سی گہری آنکھوں میں امڑ آئی۔ وہ کرب سے مسکرایا۔ مطلب اپنے جلدی سے وہ اٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آئی وش میں اپنے پاسٹ سے نکل سکتا۔ کاش ڈیڈ آپ یوں نہ جاتے۔ کاش وہ عورت وہ سب نہ کرتی آپ کے ساتھ۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی ڈیڈ۔ آئی سویئر میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔
وہ خود سے بڑبڑاتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتا دائیں طرف مڑا اور پاس پڑے سائڈ ٹیبل کا پہلا دراز کھولا۔ کچھ چیزیں ادھر ادھر کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی ڈبی باہر نکالی۔ کبیر نے اس کا ڈھکن کھولا اور اس میں موجود گولیوں میں سے کچھ گولیاں اپنے ہاتھ کی شفاف ہتھیلی پر رکھا جو دیکھنے میں تقریباً 7 یا 8 ہوں گی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا آدھا بچا ہوا گلاس اٹھایا اور ان گولیوں کو منہ میں ڈالتے اپنے اندر اڈیل گیا۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں، شاید وہ ان کا عادی تھا۔ 2-3 منٹ وہ ایسے ہی بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اب اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بار بار خود بند ہو رہی تھیں، مطلب نیند کی گولیوں نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ایک سے کہیں زیادہ گولیاں نگلی تھیں تو ان کا اثر بھی زیادہ جلدی اور لمبی دیر تک رہنا تھا۔ کبیر دھپ سے پیچھے کی طرف بیڈ پر گرا، اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، اب چیزیں دھندلا رہی تھیں۔ تبھی اس کو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کبیر نے آنکھیں دائیں طرف ترچھی کر کے دیکھا تو اس نے حجاب میں لپٹا کوئی چہرہ نظر آیا، پر وہ دھندلا تھا، وہ صاف نہیں دیکھ پا رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھی، لیکن وہ ایک لڑکی ہی تھی، سفید لباس میں، سفید حجاب میں۔ اتنا وہ پہچان گیا۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ اس لڑکی کی مدھم سی سکون آور آواز کبیر کے کانوں میں پڑی۔ وہ پہچان گیا تھا وہ کون تھی، اس کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ کبیر نے آہستہ سے اسباب میں سر ہلایا، بولنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی تھی۔ ڈرے نہیں، اللہ جی ہیں نا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں ڈرنے دیتا، وہ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ آپ بھی نہ ڈریں، بس اللہ تعالیٰ جی کا ذکر کریں، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس آپ کی حفاظت کرنے، آپ کے دل کو سکون پہنچانے۔ اور میں بھی تو ہوں نا آپ کے پاس، چلیں میرے ساتھ مل کر آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ڈر نہیں لگتا، پڑھیں گے نا آیت الکرسی؟ وہ معصومانہ انداز میں بتاتی اب کبیر سے سوال کر رہی تھی۔ کبیر کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ آنکھوں کو چپکتے کبیر نے ایک بار پھر بہت ہی آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو چلیں بسم اللہ پڑھیں۔ اس کی مدھم آواز کبیر کے کانوں ٹکرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مدھم آواز میں کبیر نے پڑھا تھا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں کی پوروں سے بہہ نکلے تھے۔ یہ آواز اس لڑکی کی تھی اور کبیر نے اس کے پیچھے ہی آہستہ سے ان لفظوں کو دہرایا تھا۔ کبیر نے پھر دہرایا، آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی، اس کو اپنی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، اب کبیر خود سے پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کبیر کے اپنا ایک کپکپاتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دل کی جگہ رکھا۔ اس کا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک ہچکی بندھی تھی۔ کبیر نے دل کی جگہ کو زور زور سے مسل رہا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ قرآنی آیات پڑھ رہا تھا۔ آنسو تو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ حجاب والی لڑکی کا حوالہ ابھی بھی اس کے سامنے تھا۔ پڑھ لی نا، دل کو سکون ملا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کبیر نے آنکھوں کا چپکتے گہرا سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ چلیں شاباش، سو جائیں، اب اللہ آپ کے ساتھ ہے، میں بھی آپ کے پاس ہوں، سکون سے سو جائیں۔ وہ کہتی ہوئی کبیر کو خود سے دور جاتی نظر آئی۔ ڈونٹ گو پلیز، وہ غنودگی میں جاتا ہوا بڑبڑایا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ جس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس سے دور جا رہی تھی۔ نہیں جاؤ پلیز، کبیر اس کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں ہوں، آپ سو جائیں۔ وہ کہتی ہی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور کبیر کی آواز بھی حلق میں دب گئی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں۔ وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ کبیر نے کافی گولیاں کھائی تھیں اور ان کا اثر کب تک رہنا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن مسلسل وہ 2 دن سے جاگنے کے بعد وہ اب سو چکا تھا اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ پورے کمرے میں اب اس کی سانسوں کی آوازیں تھیں، ہر طرف خاموشی کا راج ہو گیا تھا۔ سورج کی روشنی نے دن کا استقبال کیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، میرا اور عائشہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ تبھی الارم کلاک بجی اور میرا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس کا سانس تیز تھا۔ میرا نے
ہاتھ بڑھا کر گھڑی اٹھائی اور الارم بند کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں سب ٹھیک تھا۔ رات میں ہونے والا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے جلدی سے گردن گھما کر عاشق کو دیکھا جو پرسکون سی سو رہی تھی۔ میرا کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی رات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ سچ تھا یا خواب تھا۔ لیکن اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اٹھی تھی، اس نے تہجد پڑھی تھی، لیکن وہ سوئی کب یہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر کیا وہ سچ میں آیا تھا؟ بہت سے سوال اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرا نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ اندر سے بند تھا۔ تو اگر وہ آیا تھا تو دروازے سے نہیں آیا تھا، تو پھر کیا کھڑکی؟ میرا نے سوچا، پھر ڈرتے ڈرتے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا، وہ بھی اندر سے بند تھی۔ میرا نے ایک سکون کی سانس ہوا میں خارج کی اور اپنے ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ سے صاف کیا۔ او مطلب یہ خواب تھا۔ اف اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ یا اللہ میری مدد فرمائیں، پلیز اس شخص کو کبھی دوبارہ میرے خواب میں بھی مت لائیے گا۔ میرا نے کہتے ہی خوف سے جھرجھری لی تھی۔ اب اس کو کون بتاتا کہ کنگ کو سچ میں آیا تھا اور میرا صاحبہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور رہی بات کھڑکی کی، تو کھڑکی سے ہی آیا تھا اور واپسی پر اس کو کھلا ہی چھوڑ گیا تھا۔ اور اب اس کے اندر سے بند ہونے کی وجہ عائشہ ہے، جس نے رات کو سردی کی زیادتی کی وجہ سے اٹھ کر کھڑکی کو بند کر دیا تھا۔ میرا نے ٹائم دیکھا جو 8:05 بتا رہی تھی۔ اوف اللہ جی، اتنا ٹائم ہو گیا! آج تو میری فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی؟ یا اللہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو دبایا۔ یا اللہ سوری پلیز۔ میرا کہتے ہی تیزی سے اٹھی اور عائشہ کی طرف آ کر اس کا کمبل اس پر سے ہٹایا اور بولی، آشو جلدی کرو، اٹھو، یونی سٹارٹ ہونے میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ عائشہ نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے پوچھا۔ 8:10۔ میرا جلدی سے جواب دیتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ہیں، اتنا ٹائم کیسے ہو گیا آج؟ تم تو جلدی نہیں اٹھ جاتی ہو؟ عائشہ حیران ہوتی پوچھتی، جلدی سے اٹھی تھی؟ ہاں یار، شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ میرا کہتے ہی واش روم میں جا گھسی، جبکہ اب عائشہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ دونوں اب یونی جانے کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی اور کچھ دیر بعد تیار ہوتی، بیگ لیتی یونی کی طرف نکل پڑی تھی۔ یار میرا، ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ آخر تمہارے لیے بھیجا کس نے ہوگا؟ ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ عائشہ نے میرا کے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں یار، یہ کس کی طرف سے آیا ہوگا؟ میرا نے اپنی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اپنے سامنے پڑے ایک پیک شدہ گفٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دکھنے میں وہ ایک بڑے سائز کا ڈبہ معلوم ہوتا تھا، جس کو سرخ رنگ کی شیٹ سے پیک کیا گیا تھا۔ آج جب وہ یونیورسٹی سے ہاسٹل واپس آئی تھی تو ہاسٹل کے گیٹ پر کھڑے گارڈ نے انہیں یہ باکس دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ وہ دونوں تو گارڈ کی بات سن کر حیران ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے گارڈ سے کہا بھی کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لیے ہو، لیکن گارڈ کی سوئی میرا پر ہی اٹکی ہوئی تھی اور وہ بار بار بس یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی میرا کے لیے ہی دے کر گیا ہے۔ اس لیے بالآخر وہ اس باکس کو لیتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہوگا جو میرا کے لیے گفٹ دے کر گیا تھا، کیونکہ اس باکس کے ساتھ نہ تو کوئی کارڈ تھا اور نہ ہی کوئی خط جس سے وہ دونوں اس شخص کے بارے میں کچھ جان پاتی۔ اچھا یار چھوڑو، جس کا بھی معلوم، جن بھوت یا چڑیل نے بھیجا ہے، ہمیں کیا؟ تم بس اس کو اوپن کرو تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ اتنے بڑے گفٹ باکس میں آخر ہے کیا۔ عائشہ نے تجسس سے کہا اور اپنی بیڈ سے اٹھ کر میرا کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ یار مجھے لگتا ہے کسی اور کے لیے ہوگا، ان گارڈ انکل کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ میرا نے معصوم سی شکل بنا کر خدشہ ظاہر کیا۔ ارے یار، یاد نہیں ہے کیا اس بینگن کی شکل والے گارڈ نے بار بار تمہارا نام ہی لیا تھا، تو مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے لیے ہی ہے۔ تو چلو اب شاباش، جلدی سے کھولو اسے۔ عائشہ نے گارڈ کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ آشو، میں نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ ایسے کسی کی شکل کے بارے میں نہیں کہتے۔ انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان ہی پیارا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کسی بھی انسان یا چیز وغیرہ کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے سخت گناہ ملتا ہے۔ میرا نے اسے سختی سے ٹوکا۔ اچھا یار، نہیں کہہ رہی کچھ بھی، اب جلدی سے کھولو اسے۔ عائشہ نے پھر باکس کی طرف دھیان دلایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سچ میں کسی اور کے لیے ہوا اور وہ واپس لینے آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟
میرا عائشہ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ میرا کو ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ وہ گفٹ یا جو بھی تھا وہ شاید کسی اور کے لیے ہے، تب کی تب دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی اس بینگن کی شکل مطلب گارڈ انکل نے ہمارے روم کی ونڈو کی طرف اشارہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس گفٹ یا باکس کو جو بھی ہے، دینے والے نے ہمارے روم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہاں رہنے والی لڑکی کو دینا ہے، اور نشانی کے طور پر اس نے حجاب لینے والی اس چھوٹی آنکھوں والی کا کہا تھا۔ تو مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے کہاں گئی نشانی کے طور پر اس حجاب لینے والی اس چھوٹی آنکھوں والی کا کہا تھا۔ تو مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے لیے ہی ہے، کیونکہ یہاں حجاب بھی تم لیتی ہو اور آنکھیں بھی تمہاری چھوٹی ہیں، سمجھی؟ تو اب چپ چاپ کھولو اسے۔ عائشہ اسے گارڈ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے اینڈ میں چڑھ کر بولی، اچھا نہ کھولتی ہوں، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میرا نے اسے ڈپٹا اور گفٹ کو اپنی طرف کھسکا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیٹ پیپر کو اس سے الگ کر چکی تھی۔ ویسے یار یہ باکس تو اتنا پیارا ہے، لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عائشہ اس باکس کو دیکھتے ہوئے تجسس سے بولی، جو کہ بلیک کلر کا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کا اوپری حصہ باکس سے الگ تھا، مطلب وہ اسے کھولنے کے لیے تھا۔ میرا بہت غور سے اس باکس کو دیکھ رہی تھی، اور اس باکس کا کالا رنگ دیکھ کر اسے صرف ایک ہی شخص یاد آیا تھا۔ کیا کہیں یہ نہیں یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ خود سے مخاطب تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا نے خوف سے جھنجھری لی تھی۔ اوئے کہاں کھو گئی؟ اب اس اسپیئر پارٹس کو ہٹاؤ اور دیکھو اندر کیا ہے۔ عائشہ نے میرا کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ باکس کا اوپری حصہ اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ میرا نے عائشہ کو دیکھا اور پھر اس کے سوالیہ نشان میں آئی برو اٹھائی پر جلدی سے باکس کے اندر جھانکا، جہاں اسے سفید رنگ میں کچھ پیارا سا نظر آیا۔ اس نے ایک نظر پھر عائشہ کو دیکھا اور باری باری دونوں ہاتھوں کو اندر ڈال کر اس چیز کو باہر نکالنے لگی۔ او مائی گاڈ، واو! عائشہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے ستائشی نظروں سے میرا کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، میرا نے چہکتے ہوئے کہا، اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سفید رنگ کے ٹیڈی بیئر کو خوشی سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک 3 سے 4 سال کے بچے کے سائز جتنا ایک سفید بالوں والا بہت ہی پیارا سا ٹیڈی تھا، جس کی آنکھیں بڑی بڑی کالی اور چمکیلی سی لگ رہی تھی۔ میرا نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک چمکیلے شیشے کی طرح لگ رہی تھی، نارمل ٹیڈی بیئر سے الگ۔ لیکن اس وقت وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے غور ہی نہ کیا، اور اب تو وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کس نے بھیجا ہوگا، کیوں بھیجا ہوگا، اور اگر وہ کسی اور کے لیے ہوا تو۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسے ایسے کھلونے بہت پسند تھے، اور وہ بس اسی خوشی میں ہی کھو گئی تھی۔ یار میرا ویسے ماننا پڑے گا، بھیجنے والے کی چوائس بہت ہی اچھی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ، کتنا خوبصورت ہے نا؟ عائشہ نے داد دیتی نظریں اس ٹیڈی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بہت پیارا ہے یار، میرا نے چہکتے ہوئے کہا، اور زور سے اس ٹیڈی کو گلے لگا لیا۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، اور عائشہ اس کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اور پھر وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور موبائل یوز کرنے لگی۔ کافی دیر تو وہ ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ میرا نے ٹیڈی بیئر کو سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ جب وہ وضو کر واپس آئی تو عائشہ بھی موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ عائشہ چلو اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ میرا دراز سے جائے نماز اٹھاتے ہوئے عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ اچھا تم پڑھ لو، میں تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گی، ابھی تو اتنا ٹائم ہے۔ عائشہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ آشو نماز ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، یہ جس موبائل کی وجہ سے تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ ابھی ٹائم ہے، شیطان اس کے ذریعے تمہیں بھٹکا رہا ہے۔ صرف تمہیں نہیں، وہ ہر مسلمان کو بھٹکاتا ہے، اور ڈائریکٹ آ کے نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو۔ وہ دماغ میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے، تم پہلے یہ کر لو، بعد میں بالکل فری ہو کر نماز پڑھ لینا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پھر سے نماز کا خیال ڈالتے ہیں تو شیطان پھر کہتا ہے ابھی یہ کام تھوڑا سا رہتا ہے، یہ کر لو، پھر مکمل طور پر فری ہو کر پڑھ لینا، اور ہم پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔
آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھتے بڑھتے پھر رک جاتے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنے جال میں ہمیں پھنسا چکا ہوتا ہے، اور ہمیں تب خیال آتا ہے جب ہماری نماز کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اور شیطان کے جال میں پھنسنے کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا اسے سمجھا رہی تھی اور اب وہ بہت غور سے میرا کو سن رہی تھی۔ کیا؟ آشو نے پوچھا۔ ہمارا بغیر وضو ہونا۔ جب ہم بغیر وضو کے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وضو میں رہیں، اور جیسے ہی اذانیں ہوں تو ہمیں فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ کر، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ یہ عربی لکھی ہوتی ہے نا، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ میرے خیال سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی لکھا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑا صحیح نہیں لکھا ہوا۔ نماز پڑھ کر اٹھ جانا چاہیے، سمجھی؟ اب اٹھو اور چلو جاؤ وضو کر کے نماز پڑھو، باقی کام ہم بعد میں کر لیں گے۔ میرا نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے۔ عائشہ نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ 2 دن بعد دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میرا اپنے ہاسٹل کے روم میں بیٹھی اپنے ٹیڈی بیئر، جس کو اس نے شونو کا نام دیا تھا، سے باتیں کی جا رہی تھی۔ اس ٹیڈی کو لینے کوئی نہ آیا تھا تو وہ بھی بے فکر ہو گئی کہ چلو اسے ایک دوست مل گیا ہے، لیکن اس کا یہ دوست اس کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو وقت نے بتانا تھا، اور نہ ہی اس نے بھیجنے والے کے بارے میں سوچا۔ اسے بچپن سے اسے کھلونے پسند تھے اور اب تو اسے بن مانگے مل گیا تھا، تو بس وہ اپنی خوشی میں مگن تھی۔ صبح سے وہ بیٹھی اس ٹیڈی کو اپنی باتیں سنا رہی تھی، کبھی اسے اپنے بچپن اور پھر اسکول و کالج کے واقعے بتاتی اور کبھی وہ بابا اور نور آپی کے بارے میں بتانے لگتی۔ اس کی ہر بات میں اس کے گھر والے شامل تھے، بغیر یہ جانے کہ کوئی اور بھی اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، بلکہ سن نہیں رہا تھا، وہ تو اسے دیکھ بھی رہا تھا، اور میرا اس بات سے بالکل انجان تھی۔ باتیں کرتے کرتے اسے یہ اندازہ بھی نہ ہوا کہ صبح سے دوپہر ہو چکی ہے اور 1 بج گیا ہے۔ وہ تو صبح سے بھوکی بیٹھی تھی۔ عائشہ کمرے میں نہیں تھی، وہ گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، جبکہ میرا بس اپنے آپ میں ہی گم رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ ٹیڈی سے باتیں کر رہی تھی جب عائشہ کمرے میں آئی۔ اف اللہ میرا، ایسا کون سے تمہارے دکھڑے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہو، بس کر دو اب یار، عائشہ نے اتا کر کہا۔ اوہ تو میرا نام ہے اس جادوگرنی کا۔ وہ دبئی کے ایک مشہور ہوٹل تاج ایکسکورڈیا کے ایک سب سے اعلیٰ اور کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا بڑبڑایا۔ وہ جس کمرے میں موجود تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور کشادہ تھا۔ اس کی دیواریں گرے اور بلیک کلر کی تھیں۔ کمرے کی وسط میں ایک جہازی سائڈ بیڈ موجود تھا، جس پر موجود بیڈ شیٹ اور تکیے بلیک تھے۔ کمرے کے دائیں طرف موجود دیوار کے درمیان ایک گلاس وال تھا، جس کے پاس ایک خوبصورت سی بالکنی تھی، جہاں کھڑے ہو کر دبئی کی خوبصورتی کے نظارے دیکھے جا سکتے تھے۔ بائیں طرف کی دیوار کے پاس ایک دلکش سا ڈریسنگ مرر پڑا تھا، جس پر بہت سے پرفیومز، باڈی سپریز اور بھی بہت سا سامان پڑا تھا، اور اسی کی دائیں طرف کچھ قدم کے فاصلے پر ایک دروازہ تھا جو شاید ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے گلاس وال کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں لیپ ٹاپ تھا، جس کی اسکرین کو وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی روشن کشادہ پیشانی پر بال بے ترتیب بکھرے تھے۔ شاید وہ سو کر اٹھا تھا، یا یوں کہا جائے کہ صبح سے سو کر اٹھنے کے بعد وہ ایسے ہی بیٹھا تھا اور فریش نہیں ہوا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ اس حلیے میں بھی بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حسن کا شاہکار تھا، اور اس کا یہ چارمنگ لک کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتا تھا۔ چلیں جی فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ پارٹ بھی میں کل ہی انشاءاللہ ریڈ کروں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ روز آپ کو اسی طرح لانگ ایپیسوڈ دے سکوں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن بس کچھ مصروفیات ہوتی ہیں گھر کی، جس کی وجہ سے میں لانگ ایپیسوڈ نہیں دے سکتی، تو پلیز آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا۔ میں نے تو کوشش کی ہے کہ 40 منٹ کے دے سکوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ پورے گھنٹے کا ایپیسوڈ ہو سکے۔ تو جب تک آپ لوگ یہ ناول کریں
یہ ریڈ کریں آج، تو کل میں انشاءاللہ کل رات میں ہی انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔